بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں سائرہ وقار ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، مگر میں بجائے شکر گزار ہونے کے جانتے سمجھتے بوجھتے ہوئے راہ راست سے بھٹک گئی اور شرعی حدود کو رون ڈالا۔ میرا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع کشمور سے تھا۔ میرے والدین مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ گھرانے کا شمار بھی معزز گھرانوں میں ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب مقامی عدالت میں وکیل تھے اور علاقے کے لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب کا اصول تھا، انہوں نے کبھی کسی مجرم کا کیس نہیں پکڑا، کبھی کسی کی بہن بیٹی کے کیس کی فیس نہیں لی، کبھی بیوہ عورت سے فیس نہیں لی، اور نہ ہی کبھی کسی غریب کو بار بار عدالتوں کے چکر لگوا کر ان کے پیسے کا ضیاع کروایا۔ وہ ہمیشہ جو پارٹی حق پر ہوتی یا جو آدمی بے قصور ہوتا اس کا کیس لڑتے اور انتہائی مناسب فیس لیتے تھے۔ علاقے میں بھی غریب غربا کی مدد کرنا ان کی عادت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے نمازی پرہیزگار شخصیت تھے۔ ان کی اولاد میں ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میری بہن سمیرہ سب سے بڑی تھی، اس سے چھوٹا بھائی اجاز تھا اور سب سے چھوٹی میں تھی۔ میری بہن کی شادی آغاز جوانی میں ہی ریاض نامی لڑکے سے کر دی گئی تھی۔ ریاض کے اپنے مختلف کاروبار تھے، وہ پراپرٹی کا کام بھی کرتا تھا، اس کے اپنے اینٹوں کے بھٹے بھی تھے، اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں اس نے اپنے گودام بھی بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ اس کے پاس آمدن کے بہت سے ذرائع تھے، اور ان ذرائع میں نقصانات کے چانس بہت کم تھے۔ میری بہن بھی شادی کے بعد وہاں خوش و خرم زندگی گزارنے لگی، اور اس کا رہن سہن بھی ہم لوگوں سے الگ اور نسبتاً بہتر ہوتا گیا۔ البتہ پیار محبت عزت میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ وہ بھی بڑھتی گئی۔ مجھے اپنی بہن کی قسمت پر رشک آنے لگا، نہ جانے کب یہ رشک حسد میں بدل گیا۔ میں اپنی بہن سے حسد محسوس کرنے لگی اور احساس سے کمتری کا شکار ہوتی گئی۔ جب بھی میرے بہن آتی تو میرے لیے کوئی بہترین سوٹ، بیگ یا جوتے لے کر آتی، مگر میرا دل چاہتا کاش ریاض سے میری شادی ہوئی ہوتی اور میں بھی ایسی ہی عیش بھری زندگی جی رہی ہوتی۔ میری یہ خواہش بڑھتے بڑھتے مجھے گناہ کے اس مقام تک لے آئی کہ میں اپنی بہن کو ریاض کی زندگی سے نکال کر خود ریاض کی زندگی میں آنا چاہتی تھی، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے ریاض کے قریب ہونا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو میں اپنی بہن سے محتاط رہ کر ریاض کو لبھاتی اور اپنی طرف راغب کرتی۔ بعد ازاں میں نے تنہائی میں ریاض کے اور اپنے رشتے کو ملحوظ خاطر رکھے بنا اس سے ملاقاتیں شروع کر دی، یہاں تک کہ ریاض بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگا، اور آہستہ آہستہ ہم دونوں قریب آتے گئے۔ میں تو دلی طور پر پہلے ہی ریاض کو اپنا بنا چکی تھی، لہٰذا بنا کسی ہچکچاہٹ کے یا اپنے رشتے کے تقدس اور شرعی و مذہبی احکامات کی پرواہ کیے سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ریاض کے سپرد کر دیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ریاض اب میری مٹھی میں ہے، تب میں نے ریاض کو کہا، سمیرہ کو اپنی زندگی سے نکال کر مجھے اپنا لو۔ تو میری بات سن کر لمحے بھر کو ریاض ہکا بکا رہ گیا۔ جب حواس بحال ہوئے اور بات کا مفہوم سمجھ آیا تو اس نے آہستہ سے پیچھے سرکتے ہوئے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے فوراً اپنے بہنوئی سے سوال کیا، کیوں ایسا ممکن نہیں ہے؟ میری بات مکمل سن اور سمجھ کر ریاض نے تھوڑے تصوف کے بعد گہری ہوں کی اور پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمیرہ اس وقت میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اسے میں کسی قیمت پر طلاق نہیں دے سکتا۔ دوسری بات، اگر اسے میں طلاق دے بھی دوں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گھر والے اس شخص سے اپنی دوسری بیٹی بیاہ دیں گے جس نے ان کی پہلی بیٹی کو طلاق دی ہوگی؟ تیسری اور سب سے اہم وجہ کہ سمیرہ کو طلاق دینے کے لیے کوئی معقول بہانہ یا وجہ نہیں ہے میرے پاس۔ اب تم خود سمجھدار ہو، سوچو میں اسے کیسے طلاق دے سکتا ہوں۔ اپنے بہنوئی کی بات سن کر میں مسکرائی نہیں بلکہ کمینی ہنسی اور کہا کہ تم سے کہا ہی کس نے ہے، سمیرہ کو طلاق دو، اس کو اس دنیا سے اگلی دنیا میں پہنچاؤ۔ جس پر اس نے کہا کہ نہیں، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کروں گا، اور اب سمیرہ کا قتل فقط ایک نہیں 2 جانوں کا قتل ہوگا۔ اس بات پر تلخ ہو کر میں اور ریاض نے ایک دوسرے کو
الوداع کہہ دیا۔ مگر کچھ عرصے بعد جب ریاض کے اندر کا بھیڑیا جاگا اور اس نے مجھ پر اپنی ہوس مٹانا چاہی تو میں نے اسے سمیرہ کو راستے سے ہٹانے اور نکاح کرنے کے لیے کہا۔ پہلے پہل وہ انکار کرتا رہا، مگر جب شیطان اس پر پورا غالب آیا تو اس نے میری بات مان لی، اور یوں میں اپنی بہن سمیرہ سے ملنے کے بہانے اس کے گھر جا پہنچی، جہاں میں نے اور ریاض نے سمیرہ کو اس کی کوکھ میں موجود بچے سمیت زندہ جلا دیا اور اپنے گھر والوں کو بتایا۔ سمیرہ میرے لیے نیچے کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں اوپر والے پورشن میں سو رہی تھی۔ ریاض جو آگ لگاتے ہی گھر کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا تھا، اس کا بتایا کہ وہ گھر سے باہر تھا۔ یوں سمیرہ بھی راستے سے ہٹ گئی اور میرے بیان کے بعد مجھ پر یقین بھی کر لیا گیا۔ ریاض کے میرے ملنے کا رستہ بھی صاف ہو گیا اور ہم ہر قسم کی قانونی کارروائی سے بھی بچ گئے۔ خیر، سمیرہ کی موت کے 1.5 ماہ بعد میں نے پھر چھپ چھپا کر ریاض سے ملنا شروع کر دیا اور اس نے بھی اپنی ہوس بجھانا شروع کر دی۔ جب 3-4 ماہ تک ریاض کی طرف سے نکاح کی کوئی بات نہ ہوئی تو میں نے ریاض کو نکاح کے لیے کہا۔ ریاض مجھے استعمال کرتا رہا، مگر نکاح کے معاملے میں مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے سمیرہ کے قتل کا گھر والوں کو بتانے کی دھمکی دے دی۔ میری دھمکی دینے کے بعد ریاض نے کسی لڑکے کے ذریعے میرے چہرے پر تیزاب ڈلوا دیا، جس سے نہ صرف میری شکل و صورت بگڑ گئی بلکہ میری دونوں آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ میرے والد صاحب ایک بیٹی کی موت اور دوسری کے تیزاب گردی کا شکار ہونے کا حادثہ برداشت نہ کر سکے اور قبر میں جا سوئے۔ میرے والد کی موت پر تعزیت کے لیے ریاض آیا تو میرے کمرے میں بھی آیا۔ یقیناً اس وقت کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا، جس پر ریاض نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری بینائی گئی، باپ اور بہن دنیا سے گئے، اگر تم نے زبان کھولی تو تمہاری ماں اور بھائی بھی چلے جائیں گے۔ میں جان چکی تھی ریاض کتنا خطرناک اور کس حد تک جا سکتا ہے، لہٰذا میں نے اس سے زبان کبھی نہ کھولنے کا وعدہ کر لیا۔ یہاں تک کہ میری ماں مر گئی، بھائی شادی کر کے بیرون ملک شفٹ ہو گیا اور میں کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں آ بسی۔ میں اپنی کہانی کے اختتام پر بتانا چاہوں گی کہ شرعی حدود کو روندنے والے اور رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے والے بہت جلد اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ ہر بات، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھا کریں۔